بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈریمر یوٹیوب چینل کے ساتھ میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج سے ہی شروع کرتے ہیں تھوڑا سا ہسٹری آف پاکستان کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اس میں جو امپورٹنٹ ڈیٹس ہیں ان کو صرف میں اس پلے لسٹ میں ڈالوں گا۔ اس کا ایک الگ سا پلے لسٹ ہوگا، اور باقی جو پاک اسٹڈی ہے اس کا ایک الگ سا پلے لسٹ ہوگا، جو جتنے بھی ایونٹس ہوتے ہیں، جہاں جہاں سے بھی پوائنٹس پوچھے جاتے ہیں تو اس کو میں الگ ڈسکس کروں گا۔ یہ جو ٹیوٹوریل ہے تو اس میں صرف امپورٹنٹ جو ڈیٹس ہے اس کو میں ڈسکس کروں گا، ٹھیک ہے جی۔ تو آگے چلتے ہیں جی، شروع کرتے ہیں جی اللہ کا نام لے کے۔ تو سب سے پہلا جو ایونٹ ہوا تھا وہ 10 اگست 1947 کو ہوا تھا، اور اس میں جو فرسٹ میٹنگ آف کانسٹیٹیوشنل اسمبلی آف پاکستان، یعنی کہ پاکستان کی قانون ساز اسمبلی کی جو پہلی میٹنگ ہوئی تھی وہ 10 اگست پر ہوئی تھی۔ یعنی کہ اس میں سے مطلب ہر ایک سال میں الگ الگ سی ایونٹس ہوتے ہیں، صرف مطلب ہر سال میں تو نہیں ہوتے، لیکن جو امپورٹنٹ ایئرز ہے پاکستان کی ہسٹری میں، جس طرح 1947 ہو گیا، 49 ہو گیا، 51 ہو گیا، تو اس کو میں نے جو ہے نا ایک بڑے اس وہاں 1947 سے میں نے شروع کیا ہے، اور انشاءاللہ آنے والے جو لیکچرز ہوں گے جو اس پلے لسٹ میں ہوں گے تو ان کو ہم آگے لے کے جائیں گے۔ اس کے بعد جو 11 اگست کو ہوا تو قائد اعظم الیکٹڈ ایز دا فرسٹ پریزیڈنٹ آف کانسٹیٹیوشنل اسمبلی آف پاکستان۔ 11 اگست کو انتخاب ہوا قائد اعظم صاحب کا، پہلے پریزیڈنٹ تھے، پہلے صدر تھے قانون ساز اسمبلی کی۔ اس میں یہاں اس طرح بھی پوچھا جاتا ہے کہ who was the first president of the constitutional assembly of پاکستان، تو قائد اعظم تھے۔ تو اس سے تقریباً 2 MCQs، یعنی کہ ایک ہی MCQ سے 2 کلیئر ہوتے ہیں۔ ایک کب ہوا تھا اس کا انتخاب، تو 11 اگست 1947 کو ہوا تھا، اور کون تھے پہلے پریزیڈنٹ کانسٹیٹیوشنل اسمبلی آف پاکستان کے؟ تو وہ تھے قائد اعظم محمد علی جناح۔ اس طرح یہ جو 1 پیپر MCQs جتنے بھی ہوتے ہیں، اس کو یعنی کہ ایک سینٹینس کی شکل میں اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو یاد آپ کے ذہن میں ہوگا، لیکن اگر ہم 4 پوائنٹس وغیرہ وہ اس ٹریپ میں اگر ہم پڑھ جائیں نا تو پھر ہمیں یاد نہیں رہتے۔ تو اگر ہم اس طرح پڑھتے ہیں 1 سینٹینس میں اور 1 گو میں، تو وہ بڑے آسانی کے ساتھ ذہن میں جو ہے نا وہ یعنی کہ انسان کو وہ یاد رہتے ہیں۔ اس کے بعد 14 اگست کو تو obviously پاکستان کی جو انڈیپینڈنس آف پاکستان ہوا تھا۔ اس کے بعد جو امپورٹنٹ ایونٹ تھا 17 اگست 1947 کو، وہ ڈکلیریشن آف ریڈ کلف ایوارڈ وہ ہوا تھا۔ 30 ستمبر پاکستان بیکیم 53rd ممبر آف UN، یعنی کہ اس میں 2 بڑے امپورٹنٹ پوائنٹ ہیں۔ ایک پہلا امپورٹنٹ جو پوائنٹ ہے وہ ہے کہ 30 ستمبر 1947 کو کیا ہوا تھا، تو پاکستان بیکیم دا ممبر آف یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن، اور اس کے بعد جو یعنی کہ پاکستان کون سا ممبر تھا، تو وہ اس کا یعنی کہ رینک کیا تھا، تو 53rd ممبر تھا وہ اس کا UNO کا۔ اس کے بعد 24 اکتوبر 1947 کو انڈیپینڈنس آف آزاد کشمیر، یعنی کہ آزاد کشمیر کی آزادی کا دن تھا 24 اکتوبر 1947 کو۔ ڈوگرا رول وہ کافی سارے وہ ہسٹری میں مطلب زیادہ تر، لیکن اس طرح وہ پوائنٹس پوچھتے ہیں۔ اکتوبر 1947 میں بہاولپور بیکیم دا فرسٹ اسٹیٹ وچ جوائنڈ پاکستان۔ بہاولپور پہلا ہی اسٹیٹ تھا کہ جس نے پاکستان جوائن کیا تھا۔ اب کون سا جو پہلا اسٹیٹ تھا کہ جس نے پاکستان جوائن کیا تھا، تو وہ تھا بہاولپور۔ کب جوائن کیا تھا، تو وہ اکتوبر 1947 کو۔ اس طرح 1 اپریل 1948 میں بھی بہت بڑا، یعنی کہ یہ 5-6 جو ہے نا 1947 کی ایونٹس تھے۔ اس کے بعد 1948 میں 1-2 ایونٹس بڑے امپورٹنٹ تھے۔ ایک تھا 1 اپریل 1948، انڈیا اسٹاپ ڈرائی واٹر آف پاکستان، اور پاکستان میں بڑی خشکسالی وغیرہ وہ جو مسئلہ آیا تھا پاکستان اپریل یعنی کہ 1 اپریل 1948 کے بعد۔ اس کے بعد جو 11 ستمبر 1948 پاکستان کی ہسٹری میں یہ ڈیتھ آف قائد اعظم محمد علی جناح، جو بانی پاکستان تھے قائد اعظم محمد علی جناح، اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ کب ہوئی تھی؟ 11 ستمبر 1948 کو۔ اس کے بعد 1949 کی طرف چلتے ہیں، تو 12 مارچ 1949 کو آبجیکٹیو ریزولوشن پاسڈ ہوا تھا، اور اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ مطلب کسی نہ کسی طریقے سے کانسٹیٹیوشن جو ہوتا ہے، آئین جو ہوتا ہے، اس کے کام کو تیزی کے ساتھ جو ہے نا وہ بڑھایا جائے۔ 16 اکتوبر 1951 کو پاکستان کے جو پہلے پرائم منسٹر تھے لیاقت علی خان، ہی واز اسیسینیٹڈ، اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ کدھر ہوئی تھی؟ راولپنڈی میں۔ کب ہوئی تھی؟ 16 اکتوبر 1951 کو۔ اس کے بعد 1951 کے میں جو امپورٹنٹ ڈیٹ ہے اس کی ڈیٹ کا پتہ نہیں، لیکن فرسٹ سینسس واز ہیلڈ ان پاکستان۔ پاکستان میں پہلے سینسس کب ہوئے تھے؟ وہ 1951 میں، اور اس ڈیسائیڈ کیا گیا کہ ہر 10 سال بعد جو ہے نا وہ سینسس ہوں گے۔ 1952 میں جو امپورٹنٹ ایونٹ تھا وہ تھا پاکستان بیکیم نان پرماننٹ ممبر آف سیکیورٹی کونسل، یعنی کہ سیکیورٹی کونسل کے نان پرماننٹ ممبر بن گیا تھا پاکستان پہلی ہی دفعہ
پہلی ہی دفعہ پاکستان بیکیم نان پرماننٹ ممبر آف سیکیورٹی کونسل۔ اس کے بعد 24 اکتوبر 1954 کو فرسٹ کانسٹیٹیوشنل اسمبلی واز ڈیزالو، یعنی کہ جو پہلی کانسٹیٹیوشنل اسمبلی تھی جو 10 اگست 1947 کو بنی تھی، تو 24 اکتوبر 1954 کو جو پہلی کانسٹیٹیوشنل اسمبلی تھی وہ ڈیزالو ہو گئی۔ 14 اکتوبر 1955 کو کریشن آف ون یونٹ، یعنی کہ ون یونٹ فارمیشن جو ہوئی تھی وہ 14 اکتوبر 1955 کو، اور اس میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ ایک 2 یونٹ ہوں گے، ایک ایسٹ پاکستان ہوگا اور ایک جو ہے نا وہ ویسٹ پاکستان ہوگا۔ اس کے بعد 23 مارچ 1956 کو پاکستان بیکیم اسلامک ریپبلک، پاکستان اسلامک ریپبلک بن گیا، کیونکہ 23 مارچ 1956 کو پاکستان کی جو پہلی آئین تھی وہ نافذ ہوئی تھی۔ 23 مارچ 1926 کو سکندر مرزا جو تھے بیکیم دا فرسٹ پریزیڈنٹ آف پاکستان۔ اس سے پہلے پریزیڈنٹ کا عہدہ نہیں ہوتا تھا، اس سے پہلے جو عہدہ تھا وہ گورنر جنرل تھا، تو پہلے گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح تھے۔ سکندر مرزا صاحب چوتھے گورنر جنرل تھے اور پہلے پریزیڈنٹ تھے، یعنی کہ چوتھے اور آخری گورنر جنرل تھے پاکستان کے اور پہلے پریزیڈنٹ تھے پاکستان کے۔ اس کے بعد 23 مارچ 1956 کو، اس میں 3 بڑے امپورٹنٹ ایونٹ ہیں، یعنی کہ اس کے بعد یعنی کہ 23 مارچ 1956 کو پاکستان کا پہلا آئین جو ہے نا وہ انفورسڈ ہوا تھا، یعنی کہ وہ پاکستان کا جو پہلا آئین کب آیا تھا تو وہ 23 مارچ 1956 کو۔ اس 23 مارچ 1956 کو اس آئین کے تحت سکندر مرزا جو گورنر جنرل تھے آخری اور چوتھے گورنر جنرل جو تھے وہ پہلے پریزیڈنٹ بن گئے پاکستان کے، اور پاکستان کے نام میں وہ اسلامک ریپبلک بن گئے، یعنی کہ اس کو پورا کہا جاتا تھا اسلامک ریپبلک آف پاکستان۔ تو یہ اکثر ایم سی کیوز میں آتے ہیں کہ کب پاکستان اسلامک ریپبلک بن گیا، تو ہم تو زیادہ تر 1973 کے آئین کو پڑھتے ہیں، لیکن نہیں، یہ 1956 کے آئین میں اسلامک ریپبلک بنا تھا پاکستان۔ 7 اکتوبر 1958 کو فرسٹ کانسٹیٹیوشن واز ایبروگیٹڈ بائی سکندر مرزا۔ سکندر مرزا نے پہلا آئین بنایا بھی تھا، اس کے دور میں وہ پہلے چوتھے اور آخری گورنر جنرل تھے، پہلے صدر بن گئی، گورنر جنرل کا عہدہ ختم ہو گیا، اور اس نے ایبروگیٹ بھی کیا تھا 7 اکتوبر 1958 کو۔ 8 اکتوبر 1958 کو پاکستان میں پہلا مارشل لا لگا تھا، اور جو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے وہ تھے ایوب خان۔ اس طرح 27 اکتوبر یعنی کہ اس ایبروگیشن کے 20 دن بعد ایوب خان بیکیم دا پریزیڈنٹ، تو اس کو جو ہے نا سکندر مرزا کو مطلب سکندر مرزا کی جگہ اس نے لی ایوب خان نے، وہ دوسرے پریزیڈنٹ بن گئے پاکستان میں۔ کب بنے تھے؟ 27 اکتوبر 1958 کو۔ اس طرح 1958 میں جو بڑا امپورٹنٹ ایونٹ تھا، جو بڑا اہم ایونٹ تھا، وہ تھا گوادر پورٹ واز براٹ فرام عمان۔ یہ ہم نے عمان سے لیا تھا 1958 میں، حالانکہ یہ ڈیورنگ انڈیپینڈنس اٹ واز ناٹ اے پارٹ آف پاکستان۔ انڈیپینڈنس کے دوران یہ پاکستان کا حصہ نہیں تھا، تو پاکستان نے کب لیا تھا؟ 1958 میں گوادر پورٹ جو ہے نا لیا تھا عمان سے۔ 19 ستمبر 1960 جو ہے نا انڈس واٹر ٹریٹی واز سائن، جو مسئلہ 1 اپریل 1948 کو شروع ہوا تھا، جو انڈیا سٹاپ ریور واٹر فرام پاکستان، تو اس کا جو ٹریٹی ہو گیا وہ 19 ستمبر 1960 کو، اور ورلڈ بینک نے اس کو بروکر کیا تھا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہاں تک کافی ہے۔ یہ آپ جو ہے نا اس طرح ون گو میں اور اس طرح ون سینٹنس کے فارم میں اگر آپ اس کو لکھیں گے یا آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کے ذہن میں ہوگا۔ یہ بڑے امپورٹنٹ ایونٹس کا، امپورٹنٹ ڈیٹس کا، اور یہ جو امپورٹنٹ ایونٹس ہے اس کا جو ویڈیو ٹیوٹوریل ہے، تو اس طرح میں اس کو لے کے چلوں گا۔ ٹھیک ہے جی، اور یہاں تک کافی ہے، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ٹیوٹوریل میں آپ لوگوں کی ملاقات ہوگی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ اللہ